کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے وہ اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ زبردستوں کا زبردست مالک الملک ملک الاملاک ہے، وہ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے کر گزرتا، اس کا بس فعال لما یرید یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کر گزرتا۔ عقیدہ بھی یہی رکھنا چاہیے کہ جو صفات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کی ہے، وہ صفات اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اسی کا نام عقیدہ توحید ہے۔ جس عقیدہ توحید کو دے کر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے علی اعلان اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے قوم قبیلے والوں کو اس بات کی طرف ترغیب دلائی کہ لوگوں، یہ لات، منات، عزا، حبل، جن کو اللہ کے معصومات نے اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا رکھا ہے، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی اگر ان کے کھانے میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے، ان کی نظر نیاز اور ان کے چڑھاووں میں سے کچھ اٹھا کر اڑ جائے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا لا یستنقذوا، وہ اس کو چھڑانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید اس طرح سمجھنے والا، اس طرح ماننے والا اور جاننے والا بنائے جس طرح امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم فرماتی کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک دو نہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور سب کی دعوت جو تھی وہ یہی عقیدہ توحید تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے، تمہاری بادشاہت ہوگی، ملوکیت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عقیدہ توحید کو اس طریقے پر اپنا دیا جس طریقے پر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو یہ بات مان لینی چاہیے کہ تم اللہ کی جنت کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ بے شمار درود و سلام بالخصوص امام کائنات، امام الانبیاء، شافع نور جزا، احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں آگاہی فرمائی ہے جن لوگوں نے دین اسلام کو کھیل سمجھ رکھا ہے،
اور دین اسلام کے بارے میں کھلواڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ابھی تو رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی تو رسول کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں زندگی کو بسر کیا ہوتا۔ یعنی وہاں پر وہ افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش کہ محمد رسول اللہ کے دامن اتباع کو تھاما ہوتا اور محمد رسول اللہ کی پیروی میں ہم نے زندگی کو بسر کیا۔ جب اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، اللہ کی پکڑ کو دیکھ لیں گے اور یہ بات جان لیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ دن جو ہے یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا اور تو کہیں ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی چرچ میں یا کسی مندر پر گورنمنٹ نے سیل لگائی، تالا لگا کے ایک سیل مار دی جاتی ہے کہ اب یہ تالا کھلے گا نہیں جب تک کہ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہو۔ ایسا کوئی معاملہ جو ہے ہم نے آج تک نہ سنا نہ دیکھا کہ کسی چرچ پر تالا لگا ہو گورنمنٹ کی طرف سے، کسی چرچ کو سیل کیا گیا ہو گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی مندر کو سیل کیا گیا ہو، ایسا ہم نے کہیں نہیں۔ ہاں، ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے گھر جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں 5 وقت اللہ اکبر کی ندا جو ہے وہ محلے میں علاقوں میں گونجتی ہے، مساجد کو سیل کر دیا جاتا ہے، مساجد کو تالے لگا دیے جاتے ہیں اور اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جس شخص نے اس کو کھولنے کی کوشش کی، اس سیل کو توڑنے کی کوشش کی، اس کو حکومت کا مجرم ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کو جیل خانے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جان رکھنا چاہیے جو اللہ کے گھروں کو، اللہ کے درباروں کو، اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے تالے لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ اب نمازی کتنے علاقے میں ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، بے شمار مساجد ہیں اور خاص کر اہل حقہ کے ساتھ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا، جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ جس نے بھی اس بات کا اقرار کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ اتباع اگر کسی کی زمین و آسمان میں ہونا ضروری، لازم اور فرض ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حقہ کی مساجد پر تالے لگا دیے گئے، سیل بند کر دیا گیا، نمازیوں کے لیے پریشانی کے لیے تالے لگا دیے۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج بھی ایسی بے شمار مساجدیں ہیں کہ جہاں پر سیل لگا دی گئی، مسجدیں بند پڑی ہوئی، شراب خانے، جوئے خانے،
तमाम खुले हुए हैं और यारियत आम फैली हुई है। कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। चोरियां डकैतियों के अड्डे खुले हुए हैं। अगर बंद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, पाबंदियां नस्ब की जा रही हैं, तो वो सिर्फ अल्लाह के घरों पर की जा रही है। आपकी अभी हाल ही ये पाकिस्तान में मसाजिद में खुतबात के ऊपर पाबंदी, लाउड स्पीकर बाहर का नहीं चलेगा, यानी दावत इल्लल्लाह को रोका जा रहा है। ए अल्लाह, जिन लोगों ने ये पाबंदियां लगाई हैं मौला, आज तेरे मिंबर रसूल पे खड़े होकर तुझसे दुआ करते हैं कि मौला या तो उनको हिदायत दे दे या फिर उनको उस तरह गर्क कर दे जिस तरह तूने पिछली कौमों को गर्क कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया। ना वो दुनिया में मुंह दिखाने के योग्य रहे और ना ही आखिरत में मुंह दिखाने। अल्लाह से दुआ कहे आमीन। हकीकत में दीन इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान जो इस वक्त हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में क्या फरमाया? ये नाम के मुसलमान, ये कलमा पढ़कर अपने आप को सीना ठोक के आशिक रसूल मुहिब्बान रसूल होने के दावे करने वाले, ये बात अच्छी तरह से जान रखे, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करेंगे, सिर्फ दावा ज़बानी मुंह की जमा पर्ची से कोई फायदा नहीं होगा। एक फायदा होगा जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, काश कि हम सिर्फ ज़बानी दावेदार ना होते, काश कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन इत्तिबा को थाम लिया होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन यही बदबख्त, यही ज़ालिम लोग ये कहेंगे कि रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। अल्लाह की जनाब में कहेंगे कि मौला, हमने खुद अपनी आंखों से तेरे अज़ाबों को देख लिया, जो तेरे नबी ने कहा था, जो तेरे रसूल ने कहा था, और जो दीन की तबलीग हम तक पहुंची थी, मौला वो सब कुछ दुरुस्त था, आज अपनी आंखों से देख लिया। फरजिअना नअमल सालिहा, ए अल्लाह, हमको दुनिया में दोबारा लौटा दे ताकि हम नेक अमल करें और इन्ना मुमिनून, हम यकीन करने वालों हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाएगा कि ठीक है कि दोबारा दुनिया में चले जाओ? क्या ऐसा कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से होगा? नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से बस एक हुक्म, एक ऑर्डर जारी होगा, वज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम तअमलून। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, आज जहन्नम में अपने अमाल की सज़ा भुगतो। अल्लाह हमें उन लोगों में से न करे। दुआ अल्लाह हमें उन लोगों में से न करे जिनको ये कहा जाएगा कि आज जहन्नम में अपने अमालों की सज़ा। बहुत ही सख्त अल्लाह का अज़ाब है। वयुअज़्ज़िमुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। आप सूरह गाशिया में हर जुमले को सुनते हैं, वयुअज़्ज़िमुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। अल्लाह जितना बड़ा है उसका अज़ाब भी उतना ही बड़ा है। अल्लाह हम सबको अपने अज़ाबों से महफूज रखे और बचाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी जो है वो बहुत ज़रूरी। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ज़िंदगी को बसर करना। मैंने आपके पिछले खुतबे में एक हदीस मुबारक सुनाई थी जिसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, इन्ना क़ियामत दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितआमिन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दर्जी ने अपने घर में दावत पर मजबूर किया, दावत पर बुलाया और उसने गोश्त के साथ कद्दू किया जो है वो पकाकर नबी अलैहिस्सलाम के सामने। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस
میں سے کدو چن چن کے کھا رہے ہیں. ہمارے اور آپ جیسا ہوتا تو وہ بوٹیاں چن چن کے کھاتا. کیا میاں تم نے اس میں سب کدو ہی کدو بھر دیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نعوذ باللہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پسند کیا, نبی علیہ السلام نے جس خواب کو پسند کیا, ہم نے ہر اس چیز کی تردید کی, ہر اس چیز پر یا تو غلط غلط الفاظ نکالے. جیسے کدو کو باجی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, کدو کتا, اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہماری زبانوں پر ہوتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی مرغوب پسندیدہ چیز تھی کدو. آج ہم اس کو کھانے میں تو اس سے کراہیت کرتے ہیں اور اس چیز کو باجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ, میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو چن چن کے تناول فرما رہے ہیں. اور جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ میرے نبی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو اس قدر پسند ہے, تو آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اب اپنے ہر کھانے کے اندر کدو کو رکھا. آج علماء بتاتے ہیں کدو کی افادیت, زائد چربی کسی پہ چڑھی ہوئی, بادی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, اگر وہ چند دن تک اس کا استعمال کرے تو اللہ کے حکم سے اس کا ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے, اور بادی چربی جو ہے وہ بھی غائب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس چیز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس چیز سے بھی میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں. حضرت زید کہتے ہیں کہ کنا عند ابی موسیٰ وأوتي بلحم دجاج, ابو موسیٰ کے پاس میں موجود تھا اور ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت لایا. تو فتلحى رجل من القوم, تو قوم میں سے ایک آدمی جو تھا وہ پیچھے ہٹ گیا. جیسے ہمارے یہاں بعض بچوں کو سبزی پسند نہیں ہوتی, سبزی پکی ہوتی ہے کھانے سے ہٹ جائے, بڑوں کا بھی ایک حال, دال پکی ہے کھانے سے پیچھے ہٹ جائے. تو وہاں مرغی پکی تھی بھائی, دال نہیں پکی, اور وہ صحابی رسول جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. تو ابو موسیٰ جو ہے وہ اس سے پوچھنے لگے, کہنے لگے کیا بات ہے بھائی, تم پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا انی رأیتها تأکل شیئا فحلفت ان لا آکلها, میں نے اس کو غلام کھاتے ہوئے دیکھا ہے, یہ ادھر ادھر سے گندگی کے اندر گھستی ہے کھاتی ہے, تو میں نے تو حلف اٹھایا تھا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مرغی کا گوشت نہیں کھاؤں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دُجَاج, جب میں نے خود رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا, آپ حرام حلال کو زیادہ سمجھنے والے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے تو پھر ہمیں اس میں آر نہیں آنی چاہیے اور اس کو اپنے لیے حرام نہیں کر دینا چاہیے. اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرنے کا حق تو اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. آپ اپنی ازواج مطہرات کیا روز آنا چاہے کریں, 10 منٹ 5 منٹ سبزیاں ہوتے ہوئے سبزیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. غالباً حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی میں شہد گھول کر دیا کرتے. دوسری جو بیویاں تھیں ان میں مسکوٹ شروع ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں زیادہ کیوں ہوتے,
حسد اس کے گھر میں زیادہ کیوں رکتے ہیں؟ تو 2 بیویوں نے مسکوٹ کری کہ جب تیرے گھر آئے تو تمہیں یہ کہنا ہے یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے اصغر ایک بوٹی تھی، اس کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کھایا تھا، میں نے تو اس کے گھر میں صرف شہد پانی میں گھول کے دیا تھا، وہ کیا۔ دوسری بیوی کے گھر گئے، اس نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے اصغر بوٹی کی بو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر جب 2 گواہیاں 2 شہادتیں ہو گئی، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں، شہد کو حرام کرتا ہوں۔ شریعت بتائی جا رہی ہے۔ آج کا ملا جس چیز کو چاہتا ہے حلال کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حرام کر دیتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں حلال اور حرام، جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرنے کا حق اللہ نے اپنے حبیب امام کائنات محمد رسول اللہ کو بھی دیا۔ آپ نے جب قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج سے میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں، مگر وہ نیلی چھتری والا جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے کل کائنات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ نے جب یہ الفاظ اپنے نبی کی زبان سے سنے تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے میرے حبیب آپ کو کس نے حق دیا؟ جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ ڈانٹ پڑ جاتی ہے، ڈانٹنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جس کو ڈانٹی پڑ رہی ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے مطلب کی چیز کو لے لیتے ہیں، باقی تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، کل کا دن دور نہیں ہے اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کل قیامت کے دن ظالم لوگ حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم نے محمد رسول اللہ کی اتباع میں زندگی کو بسر کیا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لینی چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد سے سچی محبت کر لینی چاہیے، اور اس محبت میں ہمیں کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں ہمیں اٹھانی پڑ جائیں، اور محبت کو بڑھنے کے لیے امتحان بھی دیا جاتا ہے۔ کوئی دعوے دار ہو کہ مجھے اتنی محبت ہے، آپ سے اتنی محبت ہے، تو اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے ہاتھوں پٹوا کر ان کا امتحان لیا کہ بلال واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے یا بس اوپر سے دعوے دار ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیہ کو جب پتہ چلا کہ بلال نے کلمہ محمد کا پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے دہتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال کو لٹا دیا اور آپ کے پیٹ پر بھاری وزنی پتھر رکھ دیے اور یہ کہنے لگا کہ جب تک دامن محمد کو نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک تجھ پر سے یہ زد و کو، یہ تکالیف جو ہے یہ نہیں ہٹائی جائیں گی۔ اگر چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر محمد کے دامن کو نہیں چھوڑے گا تو ہم تجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، کبھی گلے میں رسے ڈال کر گلی کوچوں میں گھسیٹوایا جا رہا ہے کہ اس کو اس وقت تک گھسیٹتے رہنا جب تک یہ محمد کے کلمے سے انکار نہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں بلال تمہیں تکلیف
نہیں ہو رہی، یہ دیکھتے ہوئے انگارے، یہ تمہارے اوپر اتنے بھاری بدلی پتھر؟ کہا نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، بلکہ اس بات پر مجھے مسرت ہو رہی ہے۔ اور کیا تم جب بازار میں گھڑا لینے جاتے ہو، مٹکا چرائی لینے جاتے ہو، تو کیا اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے نہیں کہ یہ مضبوط ہے یا کچی مٹی کا بنا؟ اسی طرح اللہ رب العزت مجھے کی کفار کے ہاتھوں پٹوا کر یہ جاننا چاہتا ہے کہ بلال کو اللہ سے اور اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے کہ اور اپنی مقصود کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تکالیف کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی کو لاہور سے کراچی آنا ہے یا کراچی سے لاہور جانا ہے، تو جب ٹرین میں سفر کے لیے چلتا ہے تو رش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک کی ٹائمنگ، پینے کی ٹائمنگ، حتیٰ کہ بور براز تک وہ وقت پر نہیں کر پائے۔ اتنی تکالیفوں کا سامنا کر کے پھر وہ کہیں جا کر اپنی منزل مقصود پر پہنچے، تو اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے کیا یہ تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑے گی؟ بالکل کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ہم صبح شام، خاص کر نوجوان بچے جو ہے اپنی جیبوں میں کنگیاں رکھتے ہیں، چھوٹی کنگیاں، گھر میں بھی کنگیاں ہوتی ہیں، کنگے ہوتے ہیں۔ یہ کنگے جو ہے، کسی شاعر نے کہا کہ یہ کنگی جو ہے جو زلف یار کے بوسے لیا کرتی ہے، یہ کنگی جو زلف یار کے بوسے لیا کرتی ہے، کیا یہ ایسے ہی تمہارے بالوں تک یا یار کے بالوں تک پہنچ گئے؟ نہ جانے کتنی دفعہ ہارے کے نیچے آن کی چلی ہے، کٹی ہے، اور اس کے بعد یہ اپنے یار کے زلفوں تک پہنچ۔ ایک کنگی کو آپ کی زلفوں تک پہنچنے کے لیے اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، میں نے گزشتہ خطبوں میں بھی بتایا۔ شادی کا گھر ہے، مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر، سہاگ رات ہے، اور آدھی رات کو منادی ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، اللہ کو تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، چلو میدانوں کی طرف چلو۔ فوراً بیوی کو چھوڑا چلنے لگتے ہیں، پیچھے سے دامن بیوی نے پکڑ لیا ہے، آگے سے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ کھینچ رہی ہے۔ بیوی سے کہتے ہیں، بیوی میرے دامن کو چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہاں پر اللہ کو، اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو میری ضرورت ہے۔ جنگ عہد میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ لڑتے 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 شہید ہو گئے، اور جب بیوی کو پتا چلا فوراً دوڑی ہوئی آئی اور آن کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، کہہ دیجیے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو جمعے کا مقصد کہ نبی پاک کا نام سنو، بار بار درود پڑھتے رہو، تاکہ سننا بھی ملے اور نیکیوں کا جو ایک انبار ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ پر غسل جنابت واجب تھا، وہ جلد بازی میں آپ کا حکم سن کر وہ غسل کرنا بھی بھول گئے اور میدان کی طرف نکل گئے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو جو شہید ہو گئے ہیں ان کو غسل تو دے کے نہیں، میں جا کر بتاؤں کہ حنظلہ پر غسل واجب تھا۔ آئے اور آن کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، حنظلہ پر غسل واجب۔ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کبھی تو میں کہوں کہ ان کو آسمان سے بالخصوص فرشتے اتر کر غسل دے رہے ہیں۔ کہے سبحان اللہ، یہ بڑی کمی ہے ہمارے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے والا، اس کو
ملائکہ اتر رہے ہیں غسل دینے کے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. آج ہمارا کوئی بڑا عالم مان کر کسی کی میت کو غسل دیتا ہے اور اس کی زبان اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتی نہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، محمد سلفی صاحب آئے تھے، عبدالرحمان سلفی صاحب آئے تھے، انہوں نے آن کر ہمارے والد کو غسل دیا. آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے. یہاں پر فرشتے جو ہے وہ اتر رہے ہیں حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کا نام جو تھا حنظلہ کا نام، اس کے بعد کیا رکھ دیا گیا میں نے پہلے بھی بتایا تھا. آج ہمارے بہت سے بھائی جو ہے تنقید کی نگاہ سے سنتے ہیں. تنقید برائے اصلاح تو بہت اچھی بات ہے، تنقید برائے تنقید بہت بڑا عظیم گناہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میاں کیا ایک ہی تقریر دہرائی جاتی ہے، کیا ایک ہی تقریر دہرائی جاتی ہے. الفاظ سنے آپ؟ میں نے کہا کیوں، آپ نے اس پہ عمل کر لیا جو میں نے فرسٹ ٹائم سنایا تھا. نبی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، آپ ایک ہی درس کو، آپ ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا کریں، بار بار اس کا تکرار کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ذہن سے نکل گیا، دوسری دفعہ آ جائے، دوسری دفعہ نکل گیا، تیسری دفعہ آ جائے، کسی طرح یہاں پر بیٹھ جائے گا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، محمد کو یہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار آپ اس کا اعادہ کیا کریں. تو یہاں پر ہمارے یہاں تنقید تو بہت کی جاتی ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا بیان ہوا تھا، کہا جمعہ تو بہت اچھا ہوا تھا، مگر یہ یاد نہیں کیا بیان ہوا. یاد رکھنا چاہیے